یہ والد کی شان ہے، یہ والد کا مقام ہے، یہ والد کا مرتبہ ہے۔ غور سے سنیے گا۔ ایک صحابی ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا گھریلو مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لجپال آقا، مدینے والے آقا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ ہے جس کو دربار رحمت کہا جاتا ہے۔ لوگ انفرادی مسائل لے کر بھی آتے ہیں اور لوگ اجتماعی مسائل لے کر بھی آ کر حل کرواتے ہیں۔ میرے نبی فرمانے لگے بتا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لی مال و والدا، بے شک میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، یعنی میرے پاس دولت بھی ہے اور میرے پاس اولاد بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، لیکن مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ جو میرا باپ ہے نا وہ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے اور میں محتاج ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میری اپنی ضروریات ہیں، میرے اپنے اخراجات ہیں۔ آج غور کریں سارے اس بات پر۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ میری اپنی ضروریات ہیں، میرے اپنے بیوی بچے ہیں، لیکن باپ چاہتا ہے کہ میں میرا مال لے لوں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو میرے مصطفیٰ لجپال آقا، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جملہ فرمایا اور باپ کی شان کو واضح کیا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتلا دیا کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا سٹیٹس کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے اور غور کرے اور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ میرا باپ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے صحابی سن، انتا ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مال میرا ہے اور لینا باپ چاہتا ہے؟ فرمایا تیری یہ سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ مال تیرا ہے اور لینا باپ چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تو باپ کا جز ہے اور باپ کا حصہ ہے۔ باپ تیرے جسم کا بھی مالک ہے اور تیرے مال کا بھی مالک ہے۔ یہ نہ سوچ کہ وہ میرا مال لینا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو اپنا مال لینا چاہتا ہے، وہ اس مال کا مالک ہے اور تیرے جسم کا بھی مالک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتلا دیا کہ باپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کمانا شروع ہو گیا، مجھے پر لگ گئے ہیں، جناب میرا کاروبار بڑا اچھا ہے، میری آمدن بہت اچھی ہے، اور باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ گھر میں بیٹھتا ہے، اب کوئی کمائی نہیں لے کر آتا، اب کاروبار نہیں کرتا، اب باپ کو میں پلے سے کھلا رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ سوچئے گا، کیونکہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے والدین کو، بالخصوص اپنے باپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیجئے گا کہ میرا باپ میرے اوپر بوجھ ہے۔ خدا کی قسم اس دن سے پہلے مر جائیں کہ باپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرا بیٹا مجھے بوجھ سمجھنا شروع ہو گیا، کہ جس کے لیے میں نے خون پسینہ ایک کیا، دن رات محنت کی، ڈبل نوکریاں کی اور اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اور آج معاشرے میں اس کو بلند مرتبہ ہوا اور یہ افسر بن گیا، اور آج یہی بیٹا سمجھتا ہے کہ میں بوجھ ہوں۔ خدا را باپ کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا۔ اگر یہ باپ کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا مجھے بوجھ سمجھتا ہے، اور یقیناً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں، گھر میں باپ کے ساتھ سلوک ایسا ہوتا ہے، رویہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید میں اپنے بیٹے پہ بوجھ ہو گیا۔ اس باپ کو گھر کا ملازم بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ کبھی اسے کہا جاتا ہے ابا جی ذرا دکان سے دہی لے آئیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابا جی بار دیکھے دروازے پہ کون آیا ہے۔ ارے یہ وہی باپ تھا کہ جب تم بچے تھے تو باپ سے پوچھتے تھے کہ ابا جی فلاں چیز کیا ہے، تو باپ ایک بار نہیں 10 بار ماتھا چوم کے کہتا تھا بیٹا فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ آج وہی باپ اگر کہے بیٹا ذرا دروازے پہ دیکھو دستک ہوئی ہے، کوئی آتا ہے، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی آپ کے کان نہ بہرے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی نہیں آیا، آپ کے کانوں میں ویسے سماعت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیو خدا را ایسا نہ کرے۔